اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی کسی جادوگر کے پاس جائے 40 دن تک کہ اللہ اس کی عبادتیں قبول نہیں کرتا۔ کیا مسئلہ حل کرنا ہے؟ جادو، چاروں کل پڑھو باوضو ہو کر، اور ایک بات کہوں، کچھ نہیں آتا نا، کچھ نہیں آتا، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا علی یا حسن یا حسین یا فاطمہ پڑھتے رہو۔ ولی العزیز محدث دہلوی کا دادا شاہ ولی اللہ کے ابا شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے پاس پورے دلی والے بڑے بڑے مسئلے لے کر آتے، جن لگ گیا، بھوت لگ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، قلم اٹھا کر کوئی تعویذ نہیں لکھتے، بس اتنا لکھتے یہ کہ مصیبتیں آنی چاہیے لیکن مانگے نہیں، اور آئے تو اس پر صبر کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کا انعام کیا ہے وہ سنیں۔ چونکہ اب ہمارے پاس مختصر سا وقت بچا ہے، اب اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے کچھ روایت پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے مصیبت کا انعام کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن، قیامت کے دن میں آواز لگائی جائے گی، ندا کی جائے گی، اعلان ہوگا، اے وہ لوگوں جن لوگوں نے اللہ سے اپنا اپنا قرضہ واپس لینا ہے، اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ سے اپنا اپنا قرض واپس لینا ہے، جن کا اللہ قرض دار ہے، سمجھانے کے لیے، جن کا اللہ قرض دار ہے، جنہوں نے اللہ سے قرض واپس لینا ہے، وہ سب آؤ، وہ سب جمع ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ آج قرض تمہیں لوٹائے گا۔ جو اللہ تمہارا قرض رکھتا ہے وہ اللہ تمہارا قرض ادا کرے گا۔ لوگوں کو حیرت ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے کہ آخر اللہ کیسے مقروض ہو سکتا ہے؟ اس نے تو سب کو نعمتیں دی، دولتیں دی، عزتیں دی، وقار دیا، شان دیا، عظمت دی، سب دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی کا قرض کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے اس سے مراد وہ لوگ ہیں دنیا میں اللہ نے جن پر آزمائشیں ڈالی، جن پر اللہ نے مصیبتیں ڈالی، جن پر اللہ نے تکلیفیں ڈالی، وہ لوگ آج آئیں جن کے دل غمگین ہوئے تھے مصیبتوں پر، جن کے آنسو بہے تھے مصیبتوں پر، حتیٰ کہ کانٹا ہی چبھا تھا مصیبت ملی تھی، کسی نے ڈانٹ ہی دیا تھا مصیبت ملی تھی، کسی نے تکلیف پہنچایا تھا مصیبت ملی تھی، کسی نے گالی دی تھی مصیبت ملی تھی، کسی نے دکھ دیا تھا مصیبت ملی تھی، حتیٰ کہ اللہ اکبر کسی نے کسی پہ غصہ کر کے مصیبت پہنچائی تھی۔ آج اللہ فرما رہا ہے کہ میرے فرشتوں اعلان کرو، اللہ سے اپنا اپنا قرضہ واپس لو، اور چلو مصیبت اٹھانے والوں، آزمائش میں گرفتار رہنے والوں، اللہ تمہیں بلا رہا ہے۔ تو وہ سب لوگ جنہوں نے دنیا میں مصیبتیں اٹھائی ہوگی، تکلیفیں اٹھائی ہوگی، آزمائشوں میں جو گرفتار ہوئے ہوں گے، وہ سب کے سب چلیں گے اللہ کی طرف، اور فرشتے جب آفت و مصیبت میں مبتلا لوگ کھڑے ہو کر کے آئیں گے کہ ہم اپنا صلہ چاہتے ہیں، ہم اپنا انعام چاہتے ہیں، فرشتے کہیں گے اے مصیبت سہنے والوں، اے تکلیف اٹھانے والوں، بغیر دلیل کے دعویٰ مقبول نہیں ہوگا، تم اپنے اپنے نامہ اعمال بتاؤ کہ جب تمہیں مصیبت پہنچی تھی تو تم نے کیا کیا تھا، اس کے بعد تم سے بات کی جائے گی۔ تو اس میں سے بہت سارے لوگ چھٹ جائیں گے، کیونکہ جب ان کو مصیبت پہنچی تھی تو مصیبت پہنچتے وقت انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کی شکایت کی تھی۔ جیسے میرے آپ کی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں، سر میں درد ہے تو دوستوں کے پورے سرکل کو پتہ چلنا چاہیے کہ فلاں کے سر میں درد ہے، کسی کو پیر میں کانٹا چبھا تو پورے محلے کو تو پتہ ہی چلنا چاہیے کہ فلاں جناب کو کانٹا چبھ گیا ہے۔ اسی طریقے سے بخار ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے آفس اور جہاں جہاں کام کرتے ہیں سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ بخار ہو گیا۔ یاد رکھیے جو وہ بیماری یا تو طبیب کو بتاؤ یا تو حبیب کو بتاؤ۔ طبیب اس کو اس لیے بتاؤ، طبیب کو اس لیے بتاؤ کہ وہ علاج کرے، اور حبیب کو اس لیے بتاؤ کہ وہ زخم پہ مرہم رکھے، وہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دعا کرے،
طبیب اور حبیب کو بتانے کے علاوہ پھر کسی تیسرے کو بیماری بتانا، یہ میں غیرت عشق کے خلاف سمجھتا ہوں۔ منہ میں چھالے آ جائے تو پوری دنیا کو پتا چلے منہ میں چھالے آ جائے، سر میں درد ہو تو پوری دنیا کو پتا چلے، یہ شکایت ہے اللہ کی۔ ہمارے بڑے بڑے بزرگ برسا برس بیماریوں میں مبتلا رہے، بیوی کو بھی نہیں پتا چلا کہ میں بیماری میں، شوہر کو نہیں پتا چلا کہ میں بیماری میں۔ کچھ ایسے بھی تو ہو جو یار کے لیے کچھ برداشت کریں، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، حیرت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح غیرت توحید صحابہ کرام کے دل و دماغ کے اندر رچا بسا دیا تھا، رچا بسا دیا تھا کہ ایک مرتبہ جبریل امین اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور ابو بکر کو بھی سلام کہتا ہے، میرے آقا کے یار کی شان کیا ہے، میرے آقا کے یاروں کی شان کیا ہے؟ محبوب کے قدموں میں بیٹھ کر اس مقام پر فائز ہوئے کہ جنہیں خدا بھی سلام کہتا ہے۔ اللہ آپ کو ابو بکر کو سلام کہتا ہے اور اللہ پوچھ رہا ہے، آقا یا رسول اللہ، اللہ پوچھتا ہے آپ سے کہ آپ ابو بکر سے پوچھئے کہ اب تو ان کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ اللہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ پوچھیں کہ اب تو ان کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ صدیق اکبر سے حضور نے پوچھا، ابو بکر اللہ پوچھ رہا ہے اب تو آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ حضور میں ٹھیک ہوں۔ آقا نے پوچھا کیوں ابو بکر، کوئی تکلیف تھی؟ آئے ہائے، غیرت عشق کا انداز دیکھیں، غیرت عشق کا انداز دیکھیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ابو بکر کیوں، کوئی تکلیف تھی؟ ہاں کا کچھ تھی، بتایا نہیں؟ حضور آپ ہی کے درس نے مجبور کر دیا تھا کہ یار کی شکایت کس سے کیسے کریں، یار کی شکایت کیسے کروں، یہ آپ کا درس تھا، اس لیے میں آپ کو بھی بتا نہ سکا، میں اپنی مصیبت تکلیف اپنی طبیعت کی آپ کو ہی بتا نہ سکا، کیونکہ آپ نے جو غیرت عشق کا درس دیا تھا مجھے گوارا نہ ہوا کہ یار کی میں نے ڈر لگی مجھے کہ اگر میں یہ تکلیف آپ سے بیان کر دوں یار ناراض نہ ہو جائے کہ میری شکایت میرے محبوب سے کی جا رہی۔ یہ ہے اللہ والوں کا انداز۔ اور جب مصیبت سہنے والے جن پہ مصیبت آئی ہوگی وہ اجر لینے کے لیے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ مصیبت آئی ہوگی، کیا اللہ کے فرشتے کہیں گے اعمال نامہ بتاؤ، پہلے دلیل پیش کرو کہ تم نے کیا کیا تھا۔ وہ اعمال نامہ کھولے جائیں گے، جب اعمال نامے کھلیں گے تو کہیں گے اس میں تو تم نے غصہ کیا اللہ پہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا اللہ کو میرا ہی گھر ملتا ہے بیماری کے لیے، معاذ اللہ، مارنے کے لیے میرا ہی بیٹا ملا تھا، میری بیوی ملی تھی، ارے تیری کیا بیوی اور تیرا کیا بیٹا، واللہ اگر خدا اس کو پیدا نہ کرتا تو وہ تیری بیوی کب ہوتی، اللہ نہ دیتا تو وہ تیرا بیٹا کب ہوتا، اللہ نہ دیتا تو وہ تیرا مال کب ہوتا، اور تو کون ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ تو بھی اللہ کی ملکیت ہے، تو بھی اللہ کا مال ہے، اپنی کیا اوقات ہے؟ تو اجر ضائع نہ کرو واویلا کر کے، مصیبتوں پر جو اجر ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی شکایت کر کے ضائع نہ کرو۔ صدیق اکبر جیسا ظرف تو نہیں ہو سکتا لیکن کچھ تو سیکھو۔ ایک واقعہ میں نے شاید تفسیر قرآن میں اس سال بیان کیا کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ان کی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دینا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ جب سے شادی بھی تم بیمار نہیں پڑتی، اور یہاں طلاق اس لیے دی جاتی کہ جب سے شادی بھی سب سے بیماری پڑی رہتی ہے، یہ بھی ہے نوبت ہے، اور جو کسی کی بیماری پر اس کو دکھ دے تو وہ بھی بیمار ہوگا، اور ایسا بیمار ہوگا کہ کوئی علاج نہ کر سکے۔ بیوی بیمار پڑ گئی تو قسمت ہے، لوگ کہتے ہیں دھوکہ دیا، ہمیں بتایا نہیں تھا پہلے سے۔ ٹھیک ہے بتا دیا جاتا تو اچھا ہوتا، لیکن اگر نہیں بتایا تو وہ تو محبوب آ گئی اللہ کی تیرے گھر میں،
جن کو بیماریاں دی جاتی وہ محبوب ہوتے، جن کو مصیبت دی جاتی وہ محبوب ہوتے، جنہیں تکلیف دی جاتی ہے محبوب ہوتے۔ بزرگوں نے کہا اگر فرعون کو کبھی سر درد ہوتا تو کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہ کرتا، فرعون پر کبھی ایک وقت تو بھوکے رہنے کی نوبت آتی تو کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہ کرتا۔ اس کو چڑھایا تھا نعمتوں نے، نعمتوں پہ وہ سرکش ہوا۔ اور اکثر دیکھ لیجئے جتنے سرکش آپ دیکھیں، کبھی یہاں ایک خاص بات کیا ہو سکتا ہے شاید آپ اس کی لذت محسوس کریں، کسی فاقہ کش نے کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، کسی بیماری میں مبتلا رہنے والے نے کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، کسی کمزور اور ناتواں نے کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ ہاں اگر آپ کو جھوٹے خدا ملیں گے تو وہ عیش پرستوں میں ملیں گے، اور اگر اللہ کے اولیاء ملیں گے تو فاقہ کشوں میں ملیں گے۔ کمزور اور ناتوانوں میں ڈھونڈ لو اللہ کے ولی، اور مالدار اور عیاشوں میں ڈھونڈ لو جھوٹے خداؤں کی ایک قطار مل جائے گی۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ کھڑے ہو کر پیٹ بھر کر نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے کہ بھوکے رہ کر بیٹھ کر پڑھے، اس لیے کہ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اللہ کے انوار اس کے پیٹ میں داخل ہوتے ہیں، خدا کا نور پیٹ میں اترتا ہے۔ ایک طویل عنوان ہے، بہرحال عرض کر رہا تھا کہ جلدی جلدی گفتگو سمیٹی جائے، بہت خوبصورت سا عنوان ہے لیکن آئندہ ہفتے کے لیے نہیں رکھیں گے، اسی محفل میں اس کو ختم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ تم جب سے بیمار پڑی ہو، جب سے تم شادی ہوئی تم پہ بیماری نہیں ہے۔ اس نے کہا بس یہی بات ہے، کہا اگر تم اللہ کی بندی، پیاری بندی ہوتی تو ضرور تمہیں کوئی نہ کوئی تکلیف آتی، لیکن کوئی تکلیف تمہیں میں نہیں دیکھتا، اس کا مطلب تم مردود ہو، مردود، اور مردود کو اپنے گھر میں کیسے رکھو۔ اس نے کہا اگر یہی بات ہے تو ذرا کمرے میں آ جائے، میرے خاص کمرے میں۔ وہ بزرگ کو خاص کمرے میں لے گئی، اور جب اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو ناسور تھا اور اس میں کیڑے چل رہے تھے۔ بزرگ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہی بیماری ہے، یہی تکلیف۔ ہم مجھے بتایا نہیں؟ کہا یار کی شکایت کرتے ہوئے شرم آتی تھی، اللہ کی شکایت کیسے کرتی؟ بیماری بتاتی تو ہو سکتا یار کہتا کہ میری شکایت کر۔ بہت نازک بارگاہ ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بارگاہ الوہیت بہت نازک ہے، بہت نازک ہے۔ ایک بار سید الطائفہ جنید بغدادی نے کہا اللہ میں نے کبھی شرک نہیں کی۔ شرک کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، اللہ کے برابر کسی کو مرتبہ دینے میں، بہت نازک، اور محبوب اور مقبول بندوں کے لیے تو بہت نازک۔ پل صراط پر سے گزرنا آسان ہے، راہ محبت سے گزرنا مشکل ہے۔ پل صراط سے، پھر جملہ کو دل پہ لکھ لیں، پل صراط سے کم ہمت لوگ بھی گزر جائیں گے، لیکن راہ عشق سے کم ہمت لوگ نہیں گزر سکتے۔ وجہ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ پل صراط سے گزرنے کے لیے کسی کی دعائیں کام کر جائے گی، کسی کا ہاتھ پکڑ کے اتارنا کام کر جائے گا، ٹھیک؟ کسی کی دعا ہوگی رب سلم رب سلم، ٹھیک؟ کسی کا ہاتھ ہوگا اتار دیا جائے گا، اور وہ کسی کون ہوگا؟ استاد زمن نے کہا ہے نا، اسی لیے میں بھی کسی کہہ رہا ہوں، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی، سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں، شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی کی۔ یہ کسی کسی کی بات تو کبھی کبھی محبوب کے لیے عشق میں اشارے کرنے میں بھی بڑی لطف اور لذت کے معاملات ہوتے ہیں، اور کوئی ہاتھ پکڑ کے اتار رہا ہے، کوئی رب سلیم کہہ کے، ٹھیک؟ پل صراط سے کم ہمت لوگ بھی گزر جائیں گے، لیکن راہ عشق سے کم ہمت آدمی گزار ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو پل صراط سے گزار رہا ہے جب وہی خود امتحان لینے پر آ جائے تو کون گزر سکتا ہے؟ پھر اس کے لیے تو حسین جیسا کلیجہ چاہیے، پھر اس کے لیے تو منصور حلاج جیسا کلیجہ چاہیے، پھر اس کے لیے تو جنید بغدادی جیسا کلیجہ چاہیے، پھر اس کے لیے تو عبد القادر جیلانی جیسا کلیجہ چاہیے۔
پل صراط پر جو سلم سلم کی ڈھارس بندھا رہا ہو، اگر وہی امتحان لینے راہ عشق میں کھڑا ہو جائے تو پھر گزرنا کسے ہے؟ اسی لیے نمازی بننا آسان ہے، سائیں بننا آسان ہے، ساجد بننا آسان ہے، اور مسکین بننا آسان ہے، فقر حاصل کرنا آسان ہے، زہد حاصل کرنا آسان ہے، عالم بننا، محدث بننا، مفسر بننا آسان ہے، لیکن عاشق بننا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہر انسان ہر ڈگری پا لیتا ہے، لیکن عشق کی ڈگری سوائے اہل ہمت کے کسی کا کام ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ڈگری والا بچنا چاہتا ہے، عشق کی ڈگری والا جلنا چاہتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، اللہ اکبر۔ اور عشق جلنے کی بات کرتا ہے، عشق دھونی رمانے کی بات کرتا ہے، عشق گمنے کی۔ دیکھو دانائی کہتی ہے مشہور ہو جا، عشق کہتا ہے گم ہو جا۔ دانائی کہتی ہے بچ جا، عشق کہتا ہے مٹ جا۔ دانائی کہتی ہے عزت پالے، عشق کہتا ہے ذلیل ہو جا۔ اور اس کی مثال دیکھیں، ایک ہدایت کی بخشش میں سب ملے، اس لیے کہ بلال ہند اور حسان الہند کے عشق کے نقوش و نگار پھیلے ہوئے اس کتاب کے اندر۔ دیکھو لوگ باقی رہنا چاہتے ہیں اور عشق مٹنا چاہتا ہے، کہتے ہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے، ایسا گما دے۔ بس اوہی باباؤں میں کون بابا جو مسکلمہ بھی نہیں پڑھتے، جو شرک کرتے، ان کے پاس کیا گر گئے ہیں ہمارے نظریات، ہمارے عقائد کہاں تک پہنچ گئے۔ اے خاتون جنت کی کنیزو، اگر مصیبت آئے کسی مشرک کے دروازے پہ نہ جانا، آبرو بھی جائے گی، ایمان بھی جائے گا، عقیدہ بھی جائے گا، ایمان پر خاتمہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی کسی جادوگر کے پاس جائے 40 دن تک کہ اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا، اور اسی حالت میں مر جائے تو ڈر ہے کہ وہ کافر ہو کے مرے۔ اس لیے نہ جاؤ جادوگروں کے پاس۔ کیا مسئلہ حل کرنا ہے بتاؤ، کیا مسئلہ حل کرنا ہے؟ جادو، چاروں کل پڑھو باوضو ہو کر، اپنے بدن پہ دم کرو، واللہ کوئی گود میں بیٹھ کے بھی جادو کرے تو اثر نہیں ہوگا۔ اللہ کے کلام سے بڑا بھی کوئی منتر جنتر آ گیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا۔ مسلمانوں کیا قائد گھر میں اللہ کا کلام پڑھا ہے؟ کتے بلی کے نام لینے جا رہے ہو؟ لات و حبل کے نام لینے جا رہے ہو؟ نہیں، چاروں صورتیں پڑھو۔ اور ایک بات کہوں، کچھ نہیں آتا نا، کچھ نہیں آتا، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا علی یا حسن یا حسین یا فاطمہ پڑھتے رہو، واللہ اگر کسی پر جادو ہو جائے میری گردن کاٹ لے۔ یہ آپ کہاں سے لائے؟ سنو میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ محدثوں کا باپ، محدثوں کا دادا، محدثوں کا پردادا، استاذ الاساتذہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا دادا، شاہ ولی اللہ کے ابا شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی کے پاس پورے دلی والے بڑے بڑے مسئلے لے کر آتے، جن لگ گیا، بھوت لگ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، قلم اٹھا کر کوئی تعویذ نہیں لکھتے، بس اتنا لکھتے لی خمسۃ نطفی بیا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ پنجتن کے نام لکھ کے دیتے، ان کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ ان کو کوئی تعویذ یاد نہیں تھا، قرآن کی آیتیں یاد نہیں تھی، ان کو کوئی سورت یاد نہیں۔ وہ دادا ہے، سنی محدثوں کا بھی دادا ہے، وہابی محدثوں کا بھی دادا ہے۔ ہاں، اسماعیل دہلوی بھی اس پہ ناز کرتا ہے جن کا نام میں نے لیا، شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی، بلکہ ان کے تو پر دادا ہے۔ اور ہمارے اعلیٰ حضرت کے استاد شاہ علیہ رسول احمدی، ان کے استاد شاہ عبدالعزیز، ان کے استاد شاہ ولی اللہ، ان کے استاد شاہ عبدالرحیم۔ مولانا عبد القادر بدایونی، ان کے استاد شاہ عبدالعزیز، ان کے استاد شاہ ولی اللہ، ان کے استاد شاہ عبدالرحیم۔ اسماعیل دہلوی،
اس کے استاد شاہ رفیع الدین، اس کے استاد ولی اللہ، اس کے استاد عبد الرحیم، یعنی وہابی سنی سب وہیں پر سندیں جا رہی ہے۔ اسی لیے میں اکثر اپنے ذوق کے مطابق کہتا ہوں، ہو سکتا ہے شاید عورتوں کے سر کے اوپر سے جا رہی ہے، لیکن یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو میں پڑھنے لگا تھا کہ علم حدیث کی سند ہندوستان میں ولی اللہ کے بغیر رسول اللہ تک نہیں پہنچتی۔ سب کو ولی اللہ تک جانا ہے، جب علم حدیث کے لیے ولی اللہ کے بغیر نہیں جا سکتے ہیں تو علم تصوف کی بات تو بہت دور کی ہے۔ ولی نہیں چاہیے، ولی نہیں چاہیے، یہ تو ولی ہے، نام کا بھی ولی اللہ ہے اور اس میں بامسمى کام کا بھی ولی اللہ ہے، یہ محدث بھی ہے، صوفی بھی ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے بارے میں ولی اللہ کا نظریہ یہ ہے کہ جب میں مکے میں میلاد میں حاضر تھا تو اس میلاد والوں کے سروں سے لے کر آسمان تک میں نور کی قندیلیں دیکھ رہا تھا۔ اب یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا یا دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے وہ نور دیکھ لیا۔ جلوس کے بارے میں نظریہ ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں پنج تن کے نام پڑھو، پنج تن کے، اور بھی کچھ پڑھنا ہے تو یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر، دفع شرکن خیر آور یا شبیر یا شبر۔ اب آپ کہیں گے یہ آپ کہاں سے لائے؟ اس کو بھی پیش کر دوں، بات ختم ہونے لگی تھی لیکن یاد، مصیبت ٹلتی ان ناموں سے۔ ہاں، ارے اصحاب کہف کے نام جس گھر پہ لکھے ہو، حدیث پاک ہے کہ گھر میں آگ نہیں لگ سکتی، گھر میں چوری نہیں ہوتی۔ کس کے نام سے؟ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے۔ کس کے نام سے؟ اصحاب کہف۔ ان کے نام پتہ نہیں کس نے رکھے، اس کا پتہ بھی نہیں ہے، لیکن جو پنج تن ہے نا، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ نام اس نے رکھا ہے جس کی نام پہ، جس کی زبان پہ خدا بولتا ہے۔ اور حدیث ہے، حدیث کیا حدیث ہے؟ پڑھے جانتے؟ اللہ کے رسول نے مولا علی سے کہا علی، یہ حسن اور حسین نام اللہ نے چھپا کر رکھے تھے تاکہ ان سے پہلے کوئی نام کا بھی حسن اور حسین نہ ہو۔ ارے جب ان سے پہلے نام کا حسن اور حسین نہ ہوا تو ان سے پہلے کام کا کوئی حسن اور حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے کہا، یا بہت پیارے انداز سے کہا علامہ نیازی نے، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر، علامہ نیازی کہتے ہیں اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ اور میرے امام نے کہا ہے یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلگوں قبا امداد کن۔ تو کہنے چلا تھا بلائیں ٹلتی ان کے نام سے۔ ایک مرتبہ مامون رشید، بولو ٹائم ہے؟ ہاں 5 منٹ بول دے، 5 منٹ میں بات کر۔ تھوڑا سا ہمارے یہاں اجتماع ہے نا تو ٹائم پہ اجتماع عورتوں کا بھی وہ ختم کرنا، اور اتفاق سے آج میں خود لیٹ پہنچا ہوں، یہ میری اپنی کوتاہی ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، لیکن بہرحال میں بات مکمل کرتا ہوں۔ وہ مامون رشید حضرت امام علی رضا کے گھر آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ میں جا رہا ہوں دریا اور سمندر کے سفر میں، مجھے ایک تعویذ دیا جائے تاکہ اگر سمندر میں طوفان آئے تو میں اپنے بچاؤ کا انتظام کروں۔ اب امام علی رضا وہ تو باہر بھی نکلتے تھے تو چہرے پہ پردہ ڈال کے نکلتے تھے، اتنے خوبصورت تھے امام علی رضا، اتنے خوبصورت تھے کہ چہرے پہ پردہ ڈال کے نکلتے تھے، اور لوگ تمنا کرتے تھے اے ہوا تھوڑا سا تیز چل تاکہ پردہ ہٹے آل نبی کی زیارت، پردے ڈال کے چلتے تھے۔ اور جہاں حدیث کا درس ہونا ہوتا تھا تو وہیں سے وہی پردہ ہٹاتے تھے، اور جب نقاب الٹتے تھے تو پوری محفل میں اللہ اکبر کا شور ہو جاتا تھا، لوگ کپڑے پھاڑ لیتے تھے۔ یہ حسن تھا امام علی رضا کے پاس۔ یہ امام علی رضا کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں۔ وہ کون ہے؟ امام جعفر صادق کے بیٹے۔ وہ کون ہے؟ امام باقر کے بیٹے۔ وہ بیٹے امام زین العابدین کے، اور وہ بیٹے امام حسین کے۔ اتنے دور کے رشتے پر حسن کا یہ عالم ہے تو حسین کے حسن کا عالم کیا حسن کا عالم ہوگا۔ تو امام علی رضا کے پاس کون آیا؟ مامون بادشاہ آیا، دروازے پہ دربان بن کر کے ایک درویش کھڑا ہوا تھا۔
اس درویش کو کہتے ہیں معروف کرخی. جس کی چوکھٹ کا دربان اتنا بڑا ہو وہ اندر والا رہنے والا کتنا بڑا ہوگا. یہ معروف کرخی کون ہے بتاؤں آپ کو؟ غوث پاک کہتے ہیں سب سے زیادہ کسی کے مزار سے مجھے فیض ملا ہے تو وہ معروف کرخی ہے. غوث پاک جہاں سے فیض پائیں اس کو کہتے ہیں معروف کرخی. اور معروف کرخی دربان بن کر کھڑے ہیں امام علی رضا کے دروازے کے. سوچو جب دربان کا یہ عالم ہے تو در کا عالم کیا ہوگا, اور جب در کا عالم یہ تو گھر والے کا عالم کیا ہوگا. مامون سے کہا معروف کرخی نے, جاؤ ابھی حضرت ملاقات نہیں کریں گے, یہ ملنے کا ٹائم نہیں. کہا ایک حاجت لے کے آیا ہوں. کہا بولو حاجت کیا ہے؟ کہا سفر پہ جانا ہے, دریائی سفر پہ, طوفان کے دن ہے, کوئی ایسا تعویذ دے دو کہ طوفان آئے تو بچ جائیں. یعنی مامون کو بھی یقین تھا, حالانکہ تھا لڑائی جھگڑے کرتا تھا ان سے, امام علی رضا سے لڑتے رہتا تھا, لیکن اتنا سب کو پتا ہے کہ آل نبی سے مصیبت ٹلتی ہے, لڑنے والوں سے بھی پیار کرنے والوں سے, اس لیے سبھی آتے ہیں, لیکن یہ ان کے گھر کی ریت ہے, وہ سب کو نبھاتے ہیں. یہ دربار محمد ہے, یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. امام معروف کرخی اندر گئے, ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر لائے, کہا یہ علی رضا کی طرف سے لے جاؤ, تمہارا کام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے عزیز دوستو, محترم بھائیو, ابھی آپ نے سید امین القادری صاحب کا ایک بہت ہی پیارا بیان آپ نے سماعت کیا, سنا. پیارے دوستو, جیسا کہ ہم نے ویڈیو کا تھمبنیل بنایا تھا کہ جادو کس نے کیا ہے سب پتہ چل جائے گا, بس ایک کام کر لو. اور ویڈیو کے تھمبنیل میں ہم نے بنایا تھا کہ جادو کی 10 نشانیاں. تو پیارے دوستو, میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری ویڈیو پر جو کلک کیا ہے وہ تھمبنیل دیکھ کر ہی کیا ہے, کیونکہ تھمبنیل پہ ہم نے لکھا تھا کہ کس نے جادو کیا ہے سب پتہ چل جائے گا, یا کیسے پتہ کریں کس نے جادو کیا ہے. کس نے جادو کیا ہے پتہ چل جائے گا, بس ایک کام کر لو. اور جادو کی 10 نشانیاں. تو پیارے دوستو, اس ویڈیو کا عنوان, اس ویڈیو کا جو موضوع, اس ویڈیو کا جو ٹاپک تھا وہ جادو کو لے کر کے تھا کہ جادو کس نے کیا ہے, جادو کی نشانیاں کیا ہیں, اور جادو سے بچنے کے طریقے کیا ہیں. تو پیارے دوستو, امید کرتا ہوں کہ سید امین القادری صاحب کا جو یہ بیان آپ نے سنا, اور میری گفتگو کے بعد میں تھوڑا سا بیان اور سنیں گے, یہ بیان آپ کو پسند آیا ہوگا. امید کرتا ہوں کہ بیان اچھا لگا ہوگا. پیارے دوستو, کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے جو جادو کے اوپر تقریر کی اور جادو کے علاوہ بھی کچھ اور بیان کیا, ہم کو سکھایا, وہ تمام بیان سید امین القادری صاحب کا آپ کو کیسا لگا, کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اور پیارے دوستو, مفتی سید امین القادری صاحب نے جو جادو کے متعلق بیان کیا ہے, جادو سے بچنے کے جو طریقے بتائے ہیں, اور جادو کن لوگوں پر ہوتا ہے, جادو کا کیسے پتہ کریں کہ جادو ہے یا نہیں ہے, یا جادو کی نشانیاں, جو بھی جادو کے اوپر بیان کیا ہے اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں. پیارے دوستو, جو لوگ جادو کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہے, مفتی سید امین القادری صاحب نے اسی ویڈیو کے اندر ہم کو یہ بھی بتایا ہے کہ جادو کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے, اور جو لوگ جادو کرتے ہیں ان کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی, اور جادو کرنے کا مر جانے کے بعد جادو کرانے والوں کا انجام اللہ کے یہاں کیا ہوگا. تو پیارے دوستو, اگر آپ جادو کرتے ہیں یا کراتے ہیں تو جادو کرانے سے بچیں. اور اگر آپ جادو میں مبتلا ہیں, آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے, آپ کے گھر میں سے کسی پر جادو نے کر دیا ہے, تو سید امین القادری صاحب نے اسی ویڈیو کے اندر ہم کو حل بھی بتایا ہے کہ اگر جادو کسی نے پر ہے, جادو کا اثر کسی پر ہے, تو وہ چاروں کل کی تلاوت کر کے, چاروں کل کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے. اور اگر کچھ نہیں آتا, پڑھنا نہیں آتا, چاروں کل یاد نہیں ہے, تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اسم گرامی, اسم عظیم, یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا رہے اور اپنے اوپر دم کر لے. اور اس کے علاوہ بھی سید امین القادری صاحب نے اسی ویڈیو کے اندر بہت ساری باتیں ہم کو بتائیں جس سے کہ ہم اپنے اوپر جادو کو پہچان سکتے ہیں, اور اگر ہم پہ جادو کا اثر ہے تو جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. بہت ساری باتیں سید امین القادری صاحب نے ہم کو اسی ویڈیو کے اندر بتائی ہیں. تو پیارے دوستوں, جادو کے علاوہ بھی سید امین القادری صاحب نے بہت اچھی دین کی باتیں ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے.
امید کرتا ہوں کہ سید امین القادری صاحب کا یہ پورا بیان جو کچھ بھی کیا جادو کے اوپر یا جادو کے علاوہ جادو سے ہٹ کر کے یا نماز کے متعلق جادو سے بچنے کا طریقہ جو کچھ بھی سید امین القادری صاحب نے بیان کیا ہے، امید کرتا ہوں کہ یہ تمام بیان آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ بیان آپ کو کیسا لگا، اور جو عمل جو وظائف سید امین القادری صاحب نے بتائے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے۔ میں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہو جائے گا۔ وہ گیا اتفاق سے 20 سمندر میں پہنچا تو طوفان آیا، اور ایسا کہ چوبیں ہل گئی، اوپر سے نیچے تک کے سارے مسافر دہل گئے۔ اس کو یاد آیا مامون کو علی رضا کا تعویذ علی نکالا اور جیسے سمندر میں ڈالا، فوراً طوفان تھم گیا، ساحل نجات پہ کشتی پہنچی۔ بہت متاثر ہوا، یار ان کا تعویذ بڑا اثر والا ہے، ایمان تو تھا ہی پہلے سے اثر والا ہے۔ جب تحفے لے کر آیا تو یہی دربان کھڑے تھے، اب کیا ہے؟ کہا اب آئے بچ کے آئے، کہا کہاں سے؟ کہا وہ نہیں تعویذ دیا تھا آپ نے؟ کہاں دیا تھا؟ تو کہا وہ طوفان بڑا خطرناک تھا، جیسے ہی ڈالا طوفان، کہا سچی تھم گیا؟ کہا بالکل تھم گیا۔ کہا سچی؟ کہاں صحیح؟ ہاں صحیح، الحمدللہ الحمدللہ۔ کہا یہ الحمدللہ تم کیوں کہتے ہو؟ کہا وہ تعویذ علی رضا نے نہیں دیا تھا میرے ماں، میں نے دیا تھا، میں نے۔ اچھا تم نے دیا تھا؟ ہاں۔ اور کیا لکھا تھا وہ بھی سن لے، اپنا نام لکھ کے دیا تھا، معروف کرکھی۔ ارے تعویذ میں پہلا آدمی ہے جو اپنا نام لکھ کے دے، بڑوں کا نام لکھ کے دینا تو سمجھ میں آتا ہے، اپنا نام لکھ کے۔ کہا تو نے اپنا نام کیوں لکھ کے دیا؟ کہا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ علی رضا صبح اٹھتے تو کہتے معروف ادھر آ، معروف ادھر جا، معروف یہ کر، معروف وہ کر، معروف کھا لے، معروف سو جا، معروف وظیفہ کر، معروف نماز پڑھ۔ تو میں نے سوچا نبی کا بیٹا جب بار بار میرا نام اپنی زبان سے لیتا ہے تو علی رضا کی زبان پر معروف کا نام آنے کی وجہ سے معروف کے نام میں اثر کتنا پیدا ہوا وہ چیک کرنا چاہتا تھا۔ تو علی رضا نے میرا نام اتنی بار لیا تو کتنا اثر پیدا ہوا؟ بہت اثر آ گیا، کیونکہ میرا نام نبی کے بیٹے نے لیا ہے۔ سمندر کا طوفان میرے نام کی برکت سے ٹل جاتا ہے۔ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، امام علی رضا جس معروف کا نام غلامانہ وہ آقایانہ انداز سے معروف کو غلامی کے طور پہ یاد کرے تو معروف کے نام میں اتنا اثر پیدا ہو جائے، جس فاطمہ کا نام خود ہی رکھے، علی کا نام خود ہی رکھے، حسنین کا نام خود ہی رکھے اور فرمایا یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ علی رضا معروف کا نام لے لے تو اتنا اثر ہے، سید الانبیاء ان کا نام لے تو ان کے ناموں کی تاثیر کا عالم کیا۔ اس لیے مصیبت آئے تو نام پڑھو، علی، فاطمہ، حسن، حسین، شبیر، شبر، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، پڑھتے رہو، سب مصیبت جائے گی۔ اور یار میں آپ سے کہ غوث پاک نے کہا جو مصیبت میں میرا نام لے گارنٹی لیتا ہوں کہ اس کی مصیبت ٹلے گی۔ جب غوث پاک کے نام سے مصیبت ٹلتی تو سیدہ فاطمہ کے نام سے نہیں ٹلے گی۔ مت جاؤ کہیں، اس سے بڑا تعویذ کیا ہے؟ اور اگر اس کو تعویذ نہیں مانتے تو پھر آپ کے ایمان کی گارنٹی کیا ہے؟ آپ کی ایمان کی گارنٹی کیا ہے؟ اس لیے کہیں ایسی جگہ نہ جانا۔ بات دور نکل گئی، ختم کر رہا تھا۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چل رہا تھا کہ سیدتنا عاتقہ نے فاروق اعظم سے کہا مجھے مسجد سے نہیں روکنا۔ ٹھیک ہے نہیں روکیں گے۔ پھر آپ نے سوچا کہ یہ روکنا تو نہیں ہے، وعدہ نبھانا ہے، لیکن ایک ہیلا کرتے ہیں۔ ہیلا کیا کرنا ہے؟ ہیلا یہ کرنا ہے، اس کو ہے اپنی عزت سے بڑا پیار، بہت پیار کرتی ہے اپنی عزت سے۔ ہاں جانور اور انسان میں یہی فرق ہے کہ جانور کو اپنی عزت سے کوئی پیار نہیں ہے، اس لیے وہ کسی کی بھی روٹی چھین کے کھا لیتا ہے، کسی کے بھی برتن میں منہ ڈال دیتا ہے، اس کو کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ انسان کو اپنی عزت سے اور حیا سے پیار ہے، یہی فرق ہے انسان اور جانور کے درمیان۔ یہ جا رہی تھی تہجد کے لیے، سر پہ چادر ڈالا، چادر ڈال کر نکلی تہجد۔ ان سے پہلے فاروق اعظم اپنی دوسری بیویوں کی باری میں ایک کمبل موٹا سا اوڑھ کے ایک کھجور کے درخت کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے۔ رات تھی، اجالے تو نہیں تھے، رات تھی، تاریک رات۔ اور جیسے یہ مسجد کی طرف اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کرتے جانے لگی، یہ کمبل اوڑھ کے بیٹھے تھے، اٹھے اور اٹھ کے زور سے ان کے سر پہ مارا اور پھر چھپ گئے۔
انہوں نے وہ پلٹ کر کون تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. آسمان کی طرف رخ کیا. اللہ تو گواہ رہنا تیری مسجد میں عبادت کرنے کا بڑا شوق ہے، لیکن اس سے زیادہ اپنی حیا اور آبرو سے پیار ہے. مولا تیرے حبیب نے پردہ کیا کیا، لوگوں سے خوف خدا اٹھ گیا، کسی نے میری آبرو پہ عزت پہ حملہ کیا، اب میں جا رہی ہوں، اب مسجد نہیں آؤں گی. کیا سمجھی کہ کسی اجنبی نے حملہ کیا، حالانکہ تھے کون؟ شوہر. سمجھ نہ سکی، جو گھر میں گئیں پھر کبھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے عزیز دوستوں، محترم بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ سید امین القادری صاحب کا یہ جو بیان ہے آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. جیسا کہ ویڈیو کا تھمبنیل ہم نے سید امین القادری صاحب کا لگایا تھا کہ کس نے جادو کیا ہے پتہ چل جائے گا، بس یہ ایک کام کر لو اور جادو کی 10 نشانیاں. تو اس ویڈیو کے اندر سید امین القادری صاحب نے جادو کی نشانیاں بتائیں اور جو لوگ جادو کراتے ہیں ان کا انجام بتایا کہ ان کا انجام کیا ہوگا، دنیا میں ان کا کیا انجام ہے، آخرت میں ان کا کیا انجام ہوگا. اور سید امین القادری صاحب نے ان لوگوں کے لیے عمل بھی بتائے، وظائف بھی بتائے جو لوگ جادو میں مبتلا ہیں یا جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ان پر جادو کا اثر ہے. تو تمام ویڈیو میں جادو کے اوپر ہی، جادو کے اکارڈنگ ہی کچھ نہ کچھ ہم کو سیکھنے کو ملا ہے. اور پیارے دوستو، اس کے علاوہ بھی سید امین القادری صاحب نے ہم کو بہت پیارے بیان سے نوازا. امید کرتا ہوں آپ کو سید امین القادری صاحب کا یہ بیان بہت اچھا لگا ہوگا. پیارے دوستو، اگر آپ کو بیان پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو ان لوگوں تک شیئر کر دیجئے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم جادو میں مبتلا ہیں، یا ان لوگوں تک شیئر کر دیجئے جو جادو کرنے کرانے میں لگے ہوئے ہیں، جادو کرنے کرانے کے عمل کو انجام دیتے ہیں، تاکہ ان کو آخرت کا انجام پتہ چل جائے کہ جادو کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، اللہ کس طرح سے ناراض ہوتا ہے. پیارے دوستو، اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہو، سید امین القادری صاحب کے بیانات کو سننا پسند کرتے ہو، تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں، کیونکہ میں اپنے اسی چینل پر سید امین القادری صاحب کے، مفتی سلمان اظہری صاحب کے بیان کو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.